میں حنیف بھائی آپ کی بھی رائے لے لوں. حنیف بھائی, کپتان کو یہ جملہ کہتے ہوئے مطلب کیا کرنا چاہیے؟ معذرت کرنی چاہیے, جملے کی ایکسپلینیشن کرنی چاہیے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست جس پہ کہ وہ, میں تو صحیح سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے, میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا, تو اس کو یہ جملہ کیوں صحیح نہیں لگتا, یا کیوں اس کی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ جملہ کہتا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, میں اس کا دو جملوں میں جواب دوں گا کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی رائٹ یہ نہ کہا ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کی جو سیاسی انکویاں ہے, یہ ان کی بہت ساری چیزوں پر علماء تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, ہم بھی ان کی رائے کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں ایز اے مسلمان اور بالخصوص دین کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے. عمران صاحب ہوں یا کوئی اور شخص ہو, کوئی بھی مسلمان ہو, وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے وہ بازار میں ہو, یا چاہے وہ امریکہ میں ہو, جہاں بھی ہو, وہ کھل کھلا کر وہ بات کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, نہ یہ کہ اس پر تنقید کرنی چاہیے. یہاں آپ اس کو اپریشیٹ صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ اللہ کے قوانین کی نمائندگی کر رہا ہے, یہی سمجھاؤں میں؟ جی, وہ آپ اس لیے اپریشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کی نمائندگی کر رہا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک اسلامی ریاست, ہمارے اعمال اپنی جگہ یا ہمارا نفاذ اس میں غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن ہم آئین کے اعتبار سے جو ہماری ریاست کا دستور ہے اس کو آپ فرسٹ سٹارٹ سے شروع کر لیں تو ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو یہاں اسلامی قوانین ہی کی پریکٹس ہوگی. آپ بانی پاکستان کے وہ خطابات دیکھیں کہ ہم الگ اس ریاست کیوں بنانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا تاکہ ہم اسلامی قوانین, اسلامی اصول و دساتیر کا آسانی اور آزادی کے ساتھ وہاں پریکٹس کر سکیں. تو جناب وزیر اعظم اگر وہ اسلام کی بات نہیں کرے گا تو کیا یہاں پر ایک گاما مراسی کرے گا؟ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کا تو پہلا حق ہے. دیکھیں, ایز اے مسلمان ایک اسلامی ریاست کے اندر جو آپ جتنے بھی مسائل ہمارے ہیں نماز کے یا دیگر عبادات کے, وہاں پر جہاں امامت کی بات آتی ہے کہ وقت کی جماعت کون کروائے, تو وہاں پہلا حق حاکم وقت کو دیا گیا ہے. نماز جنازہ حاکم وقت کو وہ حق دیا گیا ہے. اسی طرح بہت سارے اسلامی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے حوالے سے جو اختیار ہے, تولت ہے, امامت ہو, یہ دیگر کئی معاملات میں وہ حاکم وقت کے وہ خاتون بھی تو, وہ عورت بھی تو حدیث میں آئی ہے نا, جس نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے مدینہ کی مسجد میں بلایا تھا, آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے, پسینے سے شرابور ہو گئے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے کہا میں بھی نہیں اس کی سنوں گا, تو پھر کون سنے گا؟ اب احادیث میں دیکھیں تو اس میں احادیث مکمل نہیں ہو سکتی اگر ہم صحابیات کو بیچ میں نہ لے کر آئیں. تو یہ ایک آزادی کا ماحول, ایک انسانیت کا ماحول تو ہمیں اسلام کی تدریس میں بھی ملتا تو ہے نا. دیکھیں بلال بھائی, اصل یہیں سے تو پرابلم شروع ہوتی ہے کہ ہم بات یا مثال کوئی دے رہے ہوتے ہیں اور اسے نتیجہ اپنے مطلب کا اخذ کرتے ہیں. ابھی میری بہن نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں رائٹ ہونا چاہیے جو برقع پہنتی ہے اس کو بھی اور جو کپڑے نہیں پہنتی اس کو بھی. یہ آپ کو بالکل رائٹ ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جب آپ رسول اللہ کی شریعت سے باہر نکل جائیں. یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک آدمی بزنس کرے تو پھر اس میں بھی وہ رائٹ مانگے, وہ کہے جی مجھے اختیار ہونا چاہیے, میں چاہوں سود دوں, میں چاہوں سود کھاؤں, چاہوں جو نہ کروں. پھر ایک آدمی ہوٹل پہ جائے, وہ کہے مجھے بھی اختیار دے دو, میں چاہوں تو میں خنزیر کا گوشت کھاؤں اور میں چاہوں تو نہ کھاؤں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان تسلیم سے, مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنی عقل کا ترازو نہیں لے کے کھڑا ہوتا, وہ اپنی عقل کی راہ پر نہیں چلتا, وہ اپنی عقل کو بپیش محمد و آل و صحاب محمد و بپیش شریعت محمد اپنی عقل کو قربان کر دیتا ہے. تو یہاں ایک یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اس حد تک آگے جا سکتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کی حدوں کو پامال نہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا واضح فرماتے فلا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین, حدوں سے آگے نہ گزرو کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو اب جب یہ پردہ خواتین کے لیے جو پردہ ہے, جس طرح میرے پارٹیسپینٹس نے
نام شاید ذہن سے اتر گیا، ضیاء اللہ شاہ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اختلاف ہے کہ جناب اس کی وضاحت کہ بھائی جو آپ کا چہرہ کیا اس میں ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان عورت کے لیے ایک باقاعدہ نصاب مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس سے آگے حد سے کراس نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ آپ نے بھی ایک لفظ بولا کہ یہ ذرا میری بات تھوڑا سا مجھے، چونکہ آپ وہاں پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، میں یہاں بالکل انٹرپٹ ہو جاؤں گا، مجھے مسلسل 1-1.5 منٹ دے دیں، میں بات کو مکمل کر لوں۔ دوسرا یہاں یہ ایک بات کہی گئی کہ یہ فطرت کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام ہی دین فطرت ہے، یعنی جو قوانین اسلام نے انسانیت کے لیے وضع کیے ہیں وہی فطرت ہیں اور وہی فطرت کے قرین اور قریب ہیں، اس کے علاوہ جو بھی راستہ آئے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ اب اگر یورپ کے اندر جنسی آزادی ہے تو ہم کہیں کہ یہ وہ فطرت ان کی ہو گئی ہے، نہیں، اس کو آپ بد فطرتی کہیں گے، وہ انسانی فطرت نہیں ہے، انسانی فطرت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اور میں یہاں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھانا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا یا ہماری جو لبرلز ہیں یا جو ہماری خواتین ہیں جو آزادی خواتین کا حسین نعرہ لا کر دراصل وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوتی ہیں، میں اپنی محترمہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو اوورآل ہمارے ہاں جس طرح جس مارچ کی بات آپ نے آغاز میں کی وہ ایک سلسلہ ہمارے سامنے ہے، کویسچن یہ ہے کہ جب فرانس کے اندر یا اسی طرح دیگر یورپی ممالک کے اندر انہی خواتین کے حجاب پر پابندی لگائی گئی اور آج بھی وہاں پر جرمانہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ریاست ہے، ریاست کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی دائرہ کار کو جس حد تک آگے بڑھائے اور وہ دیکھے کہ ان کے شہری کس میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فرانس یا دیگر ممالک وہ ایک اسلامی حجاب کے خلاف قانون بنائیں، ان کو رائٹ دیا جاتا ہے، تو ایک اسلامی ریاست پاکستان، ان کا حاکم وہ حقیقت کو بیان کیوں نہیں کر سکتا انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر؟ وہاں ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے سے پھر وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں یا سلب آزادی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ اسلام سے بغاوت اور اسلام سے باہر نکلنے کے ہیلے بہانے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو یا تو پھر ہم خود بخود نکل جائیں، پھر خنزیر کھائیں، پھر سود کھائیں، پھر جو مرضی ہم کرتے رہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو ہم نے مسلمان کہنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے سامنے ہمیں خود کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اس لیے بڑی اچھی بات کی، میں قریشی بھائی صرف دو باتوں کا اضافہ فرما رہا ہوں آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے۔ فرانس کے اندر یہ جو حجاب کا معاملہ تھا یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بنیادی طور پہ کارپوریٹ کلچر تھا، کیونکہ اگر وہ حجاب کو کنٹینیو کرتے تو ان کو تقریباً 2 سے 2.5 ارب US ڈالرز کا ماہانہ جو میک اپ کا سامان تھا اس کا نقصان ہوتا تھا۔ سو یہ کوپریٹو ڈیسیژن تھا۔ لیکن اس کا مطلب بلال بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چند دنیاوی ٹکوں کے لیے وہ ایک عورت کے حقوق کو سلب کریں، وہاں پر کسی کو بولنا گوارا نہیں ہے۔ تو جہاں اگر کوئی حاکم وقت قرآن و سنت کے اصول و دساتیر کو اگر وہ بیان کرے تو وہاں کیسے پھر بولا جا سکتا ہے؟ پھر یہاں کیوں نہیں رائٹ دیا جاتا کہ ہم ایک آزاد اسلامی معاشرہ ہیں، ہم اپنے قوانین بنائیں گے، ہم اپنی زندگی کو اسلامی پریکٹس کے مطابق گزاریں گے؟ پھر اس کے حوالے سے کیوں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق کی طرف چلا جاؤں؟ حنیف بھائی، ہم نے آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ وہ باپ پردہ خاتون ہے، اس کو بھی موٹر سائیکل والا جو ہے وہ اس کو چھیڑ کے یا چھین کے پرس جا رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ قبر کے اندر عورت محفوظ نہ ہو، آپ مجھ سے زیادہ اس کی تفصیل نہ پوچھیے گا، جب قبر میں عورت محفوظ نہ ہو وہاں اس کو لباس پہنانے پہ جب بات کرنے ہیں تو عورت تو پھر چیخیں مارے گی نا حنیف بھائی۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ صاحب عقل ہیں، جو استدلال ہوتا ہے، استدلال کبھی جزئی سے کلی پہ ہوتا ہے، کبھی کلی سے جزئی پہ ہوتا ہے۔
کبھی جزی سے جزی پہ ہوتا ہے، اور ہم نے جہاں یہ لاجک یعنی میں منطق کا ٹیچر ہوں، تو جب ہم یہ پڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ استدلال جب جزی سے جزی پر یا جزی سے کلی پر ہوگا تو یہ کمزور ہوگا. اصل استدلال یہ ہے کہ کلی سے جزی پر ہو. دیٹس مین میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ زید کام کر رہے آپ اس کو انسانیت پہ فٹ کریں، یہ کمزور استدلال ہے. اور اگر ایک انسان کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو زید کے لیے ثابت کریں، یہ مضبوط استدلال ہے. جیسے کلو انسان حیوان زید انسان، تو یہ ایک مضبوط استدلال ہے. اور اگر ایک زید کانا ہے اور آپ کہیں کہ جی زید کمینہ ہے، وہ انسان ہے لہذا سارے انسان کمینے ہیں، یہ غلط استدلال ہے، یہ کمزور استدلال ہے. اگر معاشرے میں کہیں کوئی خباثت، کوئی غلطی، کوئی گندگی ہو رہی ہے تو یہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہو رہی ہے. آپ کے علم میں کہ جو اس وقت جس معاشرے کے پیچھے ہمارے لبرلز مرے جا رہے ہیں وہ امریکہ، یہ یورپ کا معاشرہ ہے. آپ بھی گھومے پھریں، ہم بھی شاید ہی کوئی ملک رہا ہو، ہم بھی بڑے بڑے گھومے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے ملک سے پیارا ملک کوئی نہیں ہے، ہمارے معاشرے سے پیارا معاشرہ کوئی نہیں. I love you sir. واہ واہ واہ، صحیح بات کی. میں اس چیز کو عرض کر دوں کہ کیا آپ سب کے سامنے نہیں ہے کہ امریکہ میں چند گھنٹوں کے لیے جب بجلی کا جو ہے نا وہ بلیک آؤٹ ہوا، لاک ڈاؤن ہوا نیو یارک کے اندر، اس کے بعد وہاں پر کیا ہو گیا؟ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یورپ کے اندر جنسی درندگی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ یہ جو اس کو میں کالا شیطان کہا کرتا ہوں، یہ کالا شیطان ہر بندے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ابھی اس کو گوگل کریں اور دیکھیں کہ آپ کا ریشو کیا ہے، یہ اسلامک ممالک کے اندر جنسی درندگی کا ریشو کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں افریقہ، یورپ یا امریکہ، یعنی ان جگہ پر جہاں پر لوگ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، وہاں پر یہ درندگی کا ریشو کیا ہے. لہٰذا یہ کسی درندے کی درندگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، اور آپ کہیں بھی ایسا نہیں کرتے. اگر کہیں ایک کتا باولا ہو جائے اور وہ کسی مالک کو کاٹ دے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساروں نے کتوں کو اٹھا کر بند کر دیا ہو، یہ گورنمنٹ نے بین لگا دیا ہو کہ کوئی بندہ گھر میں کتا نہیں رکھ سکتا. یا کبھی کسی کو کسی گھر کے پالتو جو ہے نا وہ مرغی نے ٹھونگا مار دیا ہو، بچے کی آنکھ نکال دی ہو، تو یہ بین پوری مرغیوں